السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ سب لوگوں کا رمضان خیر و عافیت سے گزارے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ رمضان بہترین گزر رہا ہے۔ تو یہاں پہ جی ہم نے کروانی تھی افطاری پورے ولیج کی، ہم نے گھر افطاری پہنچانی تھی، تو اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ بچوں نے یہاں پہ بھرپور حصہ لیا، بڑے بچے سب نے مل کے یہ سارا کام کیا۔ تو ہم نے کہا بچوں کو کہ کھجوریں پیک کرنے کا کام آپ کا ہے، تو یہاں پہ کھجوریں آئیں، سب بچوں نے مل کے تینوں نے اس کے پیکٹس بنائے اور اس کے بعد ان کو سٹیپر کر کے تو سارا اپنا کام کمپلیٹ کر لیا۔ اور یہ رات کو سارا کر دیا تھا کیونکہ نیکسٹ ڈے جو تھا نا وہ افطاری کروانی تھی، اور اس دن صبح جی موسم خراب ہو گیا، بارش شروع ہو گئی، رات کو ہی بارش ہو گئی، اور صبح میں اٹھی تو اتنا موسم پیارا بنا ہوتا ہے، ساری ٹائم بھی بارش تھی اور صبح بھی ایسے ہی بارش تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اس بار رمضان ہمارے لیے بڑے ہی ٹھنڈا بنا دیا ہے، بالکل بھی فیل ہی نہیں ہو رہا روزہ جو ہے نا وہ سارا دن اتنے آرام سے گزر جاتا ہے۔ تو یہاں بچوں نے اسکول جانا تھا تو میں نے کہا چلیں جی بچوں کو اسکول بھیج دوں، میری بیٹی کے پیپر ہو رہے ہیں میٹرک کے، تو اس کا بھی پیپر تھا آج، اور یہاں بس صبح پھر آنکھ تو بڑی مشکل سے کھلتی ہے کیونکہ سحری میں ایک دفعہ کھا کے جب سوتے ہیں 5 بجے 5:15 ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے اور پھر 7 پھر میں نے اٹھنا ہوتا ہے۔ خیر ابو سفیان کو آج چھٹی تھی تو اس نے کہا ماما مجھے سونے دیں، تو ان لوگوں کو اسکول بھیج کے میرا ڈور بند کر دے۔ اور یہ دیکھیں جی پنکھے بچوں نے جو ہے نا وہ فل آن کیے ہیں، مجھے تو ٹھنڈ لگتی ہے لیکن بچوں کو نہیں لگتی، یہ رضائیاں لے کے اوپر اور پنکھے چلا لیتے ہیں۔ تو میں نے باقی سارا جو ہے نا بچوں کی بستر وغیرہ فولڈ کر دیے، تو بھائی ابو سفیان نے کہا میں سونے لگا ہوں، میں نے اس کا ڈور وغیرہ بند کر دیا کیونکہ بچوں کو بھیجنے کے بعد میں نے بھی ابھی سونا تھا۔ تو یہاں پہ اس ٹائم پھر میرا دل ہوتا ہے کہ بچے اب ریڈی ہو گئے تو جلدی اسکول جائیں، تو میں جلدی سے نا تھوڑا سا سو لوں کیونکہ اس کے بعد پھر میں 2 گھنٹے سونا ہوتا ہے، تو ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ہی نیند پوری کرنی ہوتی ہے۔ رات کو 12 بج جاتے ہیں سوتے تو وہ اس لیے رمضان کی وجہ سے نا نیند تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رمضان گزر ہی جانا ہے، سارا سال ہم نے سوتے ہی رہنا ہے۔ تو یہاں پہ پرندے میرے آ گئے تھے، صبح میں نے کہا ان کو بھی دانہ پانی دیتی ہوں کیونکہ یہ آواز جب میری سنتے ہیں نا تو یہ بلکہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی روشنی ہوتی جاتی ہے تو یہ دیواروں پہ بیٹھ جاتے ہیں آگے، تو پھر مجھے بھی لازمی ہوتا ہے کہ اب میں نے ان کو کھانا کچھ دینا ہے تبھی انہوں نے جانا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا وہ ابو ہریرہ چلا گیا، ابو ہریرہ کے جانے کے بعد پھر فرحان نے جانا تھا تو اس کو بھی میں نے کہا کہ اب بھیج کے اس کے بعد ہی پھر میں لیٹ ہوں۔ میری بیٹی نے تو جانا ہوتا تقریباً بعد میں 8 ساڑھے 8 بجے اس کا پیپر ہوتا ہے تو وہ لیٹ ہی جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا چلیں بچوں کو چھوٹوں کو بھیج کے تو پھر آرام کرتی ہوں۔ تو دونوں بچوں کو بھیج دیا، اس کے بعد جی میں آ گئی روم میں نے تھوڑا کیا ریسٹ، 2 گھنٹے ہوتا ہے میرے پاس، تو 2 گھنٹے سو کے اٹھی۔ اس کے بعد آج جو ڈیلی ہمارا ہوتا ہے محفل کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا ذکر کا، وہ نہیں تھا کیونکہ ادھر ہی باجی کے گھر وہ کھانا وغیرہ بننا تھا نا، اس لیے پھر آج کا دن جو تھا ویسے تو الحمدللہ ڈیلی ہوتا ہے لیکن آج ہم نے اسکپ کیا ہوا تھا۔ اور بس میں پھر اٹھی اور اٹھ کے سب سے پہلا کام میرا دودھ وغیرہ بوائل کرنا ہوتا ہے، اور بس کوے جو ہیں وہ پھر تھوڑی سی روٹیاں تھیں میں نے ان کو ڈالی، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھر سین میرا بھر گیا ہے، اور ہیلپر بھی میری آئی ہوئی تھی صفائی کر رہی تھی۔ موسم بڑے پیارا بنا ہوا ہے الحمدللہ، موسم کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہ اب موسم آئیڈیل ہو گیا ہے، نہ سردی ہے اور نہ گرمی ہے، بڑا اچھا سا موسم بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا دودھ کو جاگ لگاؤں سب سے پہلے کیونکہ آج محمد فرحان کے فرینڈز ہیں نا ان کی دعوت ہے، اور باہر کھانا وغیرہ میں نے کہا کچھ باہر بن رہا ہے تو باقی گھر میں بنا لیں گے۔ باہر بیف پلاؤ بن رہا تھا جو ہم نے افطاری کروانی تھی، اور ساتھ میں متنجن تھا، چنا چاٹ تھا اور کھجوریں، تو میں نے کہا چلیں چاول دونوں باہر سے آ جائیں گے، تو باقی جو اس کی فرمائش تھی ماما اپنے سموسے بھی ضرور بنانے ہیں، اپنے رول بھی بنانے ہیں، مطلب ساری چیزیں کہہ رہا تھا کہ بھائی کی افطاری ہوگی دوستوں کی، تو میں نے دیکھنا ہے آپ نے اس کو کیا کیا دیا ان کے دوستوں کو جو میرے دوستوں کو آپ نے نہیں دینا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کے 10-11 بن رہے ہیں، تو ابو سفیان کے تو 2-3 ہونے ہیں، تو خیر بہرحال پھر میں نے کچھ نہ کچھ تو اس کی فرمائشیں پوری کرنی تھی۔ تو آج پھر سارا دن میرا بزی گزرا، حالانکہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آج میں فری ہوں کیونکہ چاول وغیرہ باہر سے بن کے آ جانے ہیں، لیکن خیر میں نے پھر سموسے بنائے، اس کے بعد رول بنائے، اور بس سارا دن ہی ایسے ہی نا تھوڑا کام کرتی رہی تاکہ میں نے کہا شام کو نا برڈن نہ بنے۔ اور یہاں پہ اپنی افطاری کے لیے برتن وغیرہ لگوا دیے، اس کے بعد 3:30 1 بجے 4 پونے 4 پھر میں آ گئی کچن میں اور ڈرائنگ روم میں برتن وغیرہ لگوائے،
سارے جو ہیں، اور یہاں پہ گیس کو نہیں تھی تو اس ٹائم پہ میں نے ابھی رول کا جو تھا نا مسالہ وہ بنانا تھا۔ میں نے کہا اب اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتی، تو گیس جو ہے نا مرضی والی ہے کہ دل چاہے تو جائے نہ سارا دن، دل چاہے تو سارا دن آئے نہ۔ تو یہاں پھر میں نے سلنڈر کے اوپر ہی میں نے کہا چلیں جی رکھ کے تو اس کو کرتی ہوں کمپلیٹ اس کا بیٹر۔ ویسے ساری آپ پتہ ہے سبزیاں جلدی گل جاتی ہیں، اور چکن ویسے بوائل ہوا ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیر لگتی۔ اور کچھ گاجریں تھیں نا وہ بچ گئی تھی، میں نے کہا اب یہ بڑی ویسٹ ہو جانی ہے، خراب ہو جاتی ہیں فریج میں نہ باہر ہوں تب بھی خراب، تو میں نے کہا میں اس کو فریز کر دیتی ہوں، کام آ جائیں گے بعد میں، کبھی چائنیز بنانے ہوئے یا دوبارہ سے رول بنانے ہوئے تو میں نے کہا اس میں یوز کر لوں گی۔ خیر جو ہے نا وہ پھر میں نے فریز کر کے رکھ دی، اور اس کے بعد بیٹر پیس جو ہے نا یہ بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو لے، اتنے میں ساتھ میں نے کہا رشین کے لیے میکرونی کو بوائل کر لیتی ہوں۔ تو یہ جو اس کا میں ہوتا ہے نا مکسچر سپرنگ رول کا، آپ نے چکن کو سیپریٹ بوائل کر لینا ہے، پھر ہلکے سے آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے، سبزیاں ساری آپ کی مرضی کے ڈال کے اس کو مکس کر لیں۔ اس کے اندر آپ کالی مرچ، نمک، کٹی ہوئی لال مرچ اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیں سٹارٹنگ میں، یا پھر آپ پاؤڈر ڈال لیں، میں پاؤڈر ڈالتی ہوں، اور چکن پاؤڈر ڈال لیں۔ بس یہ سارا مسالہ بن جائے گا، پھر آپ فلنگ کر لیں۔ کوئی اس کی مشکل نہیں ہے، سپرنگ رول کی ریسپی کوئی ایسی خاص نہیں ہے۔ تو بس یہ باہر کے سین تھے، میں نے کہا یہ بھی تھوڑے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ چنے چاٹ بنا تھا اور اس کو ساری اس طرح سے پیک کیا گیا، پھر چاولوں کو بھی پیک کیا گیا، اور دوبارہ جی ان کو سارے کو شاپروں میں ڈالا گیا۔ تو سارا دن آج باہر بچے بھی بڑے سارے ہمارے بزی رہے، اور سب نے مل جل کے یہ کام کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ ہماری کاوش جو ہے، اور کیونکہ پورے ولیج میں دینا تھا اس لیے زور جمعے کا دن تھا تو جمعہ پڑھ کے تو یہ سارے تقسیم کرنے سے جمعے سے پہلے سارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بس چٹنی میں نے بنائی، اور ساتھ میں رشین سیلڈ بھی بنا لیا، تو اس میں نے کریم وغیرہ مکس کر کے رکھتی ہوں، اور رول بھی میں نے بنا لیے تھے اور کچھ میں نے فریز کر لیے ہیں، باقی جو ہے نا وہ بھی میں نے کہا آج فرائی کر رہے ہیں تو وہ میں نے کہا باہر پڑے رہے۔ اور یہاں پہ جی پکوڑے بھی لازمی بننے تھے، کیونکہ فرحان نے کہا تھا ماما چاول ہوں گے تو چاولوں کے اوپر ڈال کے کیا کھانا ہے، تو چاول آپ نے پکوڑے بھی لازمی بنانے۔ حالانکہ میرے مائنڈ میں تھا میں آج نا پکوڑے نہیں بناتی، کیونکہ جس دن پکوڑے بنانے ہو نا پھر کافی کام زیادہ ہو جاتا ہے، تو لیکن پھر میں نے کہا چلیں اب اس کا دل ہے تو بنا ہی لیتی ہوں، تو پھر میں نے کہا چل تھوڑے سے بنا ہی لوں۔ اور ویسے آپ پتہ ہے بچے کھاتے تو ہیں کوئی نہیں ہے، تو بچوں نے رو یا سموسے یہ چیزیں زیادہ کھانی ہیں، تو نہ یہ چاول آ گئے تھے باہر سے بیف پلاؤ، اور بچے کچھ گھروں میں نے بھجوا دیا کیونکہ ایکسٹرا تھے، میں نے کہا چلیں ایسے نہ بعد میں پڑے رہیں ویسٹ ہو جائیں، کل دینے کے بجائے آج ہی دے دیتی ہوں۔ تو بس یہ جی سموسے ہیں اور رول ہیں، ان کو میں نے کہا باری باری آپ فرائی کرتے ہیں۔ تو یہاں میں آئی ہوں، میں نے کہا میں ایک دفعہ دیکھ کے آؤں، میں نے فرحان کو کہا کہ میں نے کہا میں آپ سارے بچے جب آ جاؤ گے تو ویڈیو بناؤں گی، کہتا نہیں بالکل بھی آپ نے ادھر نہیں آنا۔ تو میں نے کہا اچھا میں پہلے ہی بنا لوں۔ تو یہاں بچوں کی ساری جو ہے نا سٹنگ ایریا اب وہ میں نے دیکھا، اور یہ پلاؤ ہے بچوں کے لیے جو میں نے رکھا ہوتا، ڈرنک وغیرہ رکھی، سارے بچوں کی پلیٹس وغیرہ لگائی، اور یہ چاول میٹھے، اور ساتھ میں رشین سیلڈ تھا۔ تو باقی چیزیں جو فرائی کرنے والی ہیں نا وہ پھر میں نے کہا کر کے تو دے بھیجوں گی، بچے پھر خود ہی فرحان رکھ لے گا، کیونکہ مجھے تو اس نے بعد میں آنے کو نہیں دینا تھا۔ تو میں نے کہا چلیں ابو سفیان کو کہوں گی وہ تھوڑی سی جب بچے آ جائیں گے تو ویڈیو بنا لیں گے۔ تو یہاں جی فرائی والا کام میں نے سٹارٹ کر دی ہے، سموسے پہلے فرائی کی کیونکہ ٹائم بالکل نہ ہوا پڑا تھا، اور بس پھر الحمدللہ یہ ہے کہ ٹائم پہ ساری افطاری کمپلیٹ ہوگی۔ اس کے فرینڈز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے 6:45 بجے، وہ تو 5:30 بجے سے انتظار کرنا سٹارٹ ہو گیا تھا، تیار شیار ہو کے کہ وہ میرے دوست آنے والے ہیں، اور یہاں پہ جیسے آتے جا رہے تھے ان کو ریسیو کر رہا تھا، اور سارے اپنی جو ہے نا رول وہ دیکھیں یہاں پہ نا کاؤنٹ کر رہا تھا، مجھے کہا تھا 3 ایک بچے کے آپ نے رول بنانے ہیں، 10 تھے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے اتنے کسی نے نہیں کھانے، ویسٹ ہو جانے ہیں، سموسے بھی ہیں، رول بھی ہیں، پکوڑے ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ پینے والی چیزوں پہ، پیپسیوں پہ، ان پہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا دوست آیا تھا ایک، اور وہ یہ کیک لے کے آیا، تو کہ خوش تھا بڑا ماما وہ لے کے آیا۔ اب میں نے اس کے گھر جانا کہہ رہا تھا، تو میں نے بھی کچھ نہ کچھ آپ نے مجھے اسپیشل بنا کے دینا ہے تو میں نے لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جی، کیونکہ دوستوں میں ہوتا ہے نا کہ اب اس نے افطاری کروائی ہے میں نے، تو اب اس نے میری کروانی ہے، تو ایسے ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے حافظ بچے بنیں گے مستقبل کے، دعا کیجئے گا اللہ پاک میرے بچے کے بھی 10 پارے ہونے والے ہیں، جلد از جلد اس کے کمپلیٹ ہو جائیں۔ جی سارے بچے حفظ کر رہے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہی تھی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جلدی سے لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔